اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وادی کلام سے متصل وادی اتروڑ میں واقع کنڈول جھیل کا خوبصورت ٹریک۔ کلام بازار سے اس خوبصورت جھیل تک رسائی کے متعلق مکمل معلومات اس ویڈیو میں شامل ہے۔ آپ اس ویڈیو میں وادی اتروڑ کے خوبصورت نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ کنڈول جھیل وادی اتروڑ میں 3032 میٹر یعنی 9950 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ہندوکش سلسلے کے پہاڑوں پر واقع مختلف گلیشیئر سے پگھل کر آنے والا پانی اس جھیل میں گرتا ہے، جبکہ اس جھیل سے بہہ کر جانے والا پانی نالہ اتروڑ میں شامل ہو جاتا ہے، جو دریائے سوات کا ایک بڑا معاون نالہ ہے۔ کلام سے اس جھیل تک کا فاصلہ قریب 21 کلومیٹر ہے۔ اس فاصلے کا کچھ حصہ جیپ کے ذریعے جبکہ باقی فاصلہ پیدل یعنی ٹریکنگ کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ اس جھیل تک رسائی صرف گرمیوں کے موسم میں ہی ممکن ہے۔ سیاح عام طور پر یہ ٹریک صرف ایک دن میں ہی مکمل کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ سیاح اس جھیل کے کنارے کیمپ لگا کر رات گزارتے ہیں اور اگلے دن واپسی کی راہ لیتے ہیں۔ اس ٹریک کی ایک تیسری صورت بھی بنتی ہے جب کچھ سیاح یہاں کنڈول جھیل پہنچ کر اس سے آگے سپن خوار جھیل کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں سے براستہ دسان میڈوز کلام واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے سفر کی یہی ترتیب بنائی، جس کی اگلی رویداد علیحدہ ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم صرف کنڈول جھیل تک کا احوال بیان کریں گے۔ اس ٹریک کے ارادے کے لیے آنے والے سیاح عام طور پر ایک دن پہلے کلام میں پہنچ کر قیام کرتے ہیں۔ دور دراز علاقوں سے سفر کر کے کلام پہنچ کر یہاں ایک دن قیام کرنا جسم کو یہاں کے موسمی حالات سے موافقت اختیار کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہم اس وقت وادی سوات کے ایک حسین ترین مقام کلام پہنچ چکے ہیں۔ کلام جو سوات سے تقریباً مینگورہ سے تقریباً 96 کلومیٹر دور اور سطح سمندر سے 6600 فٹ اونچائی پر واقع ہے۔ دوسرا، کلام کے نظارے اور گرد و نواح کی سیر روح کو ایک نئی تازگی بخشتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح کلام پہنچ کر طعام اور مختصر آرام کے بعد باقی سارا دن اس علاقے سے لطف اندوز ہوئے۔ اوشو جنگل، دریائے کلام کا کنارہ، کلام بازار جیسی جگہوں نے یادوں کے ذخیرے میں خوب اضافہ کیا۔ اگلے روز صبح سویرے بذریعہ 4x4 گاڑی اتروڑ کے لیے نکل پڑے۔ یہ سارا سفر کچے راستے پر طے کرنا ہوتا ہے۔ سرسبز پہاڑوں کے دامن میں بہتے دریا کے نظارے اس سارے سفر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اتروڑ گاؤں کی خوبصورتی بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اسی راستے میں مختلف جگہوں پر ماضی میں آنے والے قیامت کے زلزلے کے نشانات اب بھی باقی ہیں۔ قریب 3 گھنٹے سفر کے بعد ہم اتروڑ کے ساتھ ہی لدو کے مقام پر پہنچ گئے۔ 4x4 گاڑی اسی مقام تک ہی پہنچ سکتی ہے۔ اسے آگے پیدل سفر یعنی ٹریک شروع ہوتا ہے۔ ٹریک کا آغاز ہی ایک گھنے اور پرسکون جنگل سے ہوتا ہے۔ جنگل کے بعد ایک کھلا سرسبز میدان دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میدان سے گزرنے کے بعد نالہ اتروڑ کو ایک جگہ سے لکڑی کے پل کے ذریعے عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس نالے کی تیز لہریں اور دیسی ساختہ لکڑی کا پل بڑی ہمت و حوصلہ طلب کرتی ہیں۔ یہ نالہ عبور کرنے کے بعد ایک پتھریلی چڑھائی شروع ہوتی ہے۔ یہ چڑھائی چڑھنے سے پہلے ایک بار رک کر توانائی بحال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ چڑھائی کا یہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد نسبتاً ہموار مگر پتھریلے میدان پر چلنا ہوتا ہے۔ جھیل سے نکلنے والا نالہ اتروڑ بائیں طرف ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں اس نالے کی آواز سحر طاری کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک گلیشیئر کی صورت میں اگلے امتحان کا سامنا ہوتا ہے۔ معیاری ٹریکنگ شوز اور نوکیلی ٹریکنگ سٹک کے بغیر یہ گلیشیئر عبور کرنا کسی بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اس گلیشیئر کے بعد اور کنڈول جھیل کے کنارے کا درمیانی فاصلہ بہت کم بچتا ہے۔ یہ فاصلہ چھوٹی بڑی پتھریلی چڑھائیوں اور اترائیوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کچھ دیر چلنے کے بعد کنڈول جھیل اپنا نظارہ کروا دیتی ہے۔ لے جی، ہم کنڈول جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔
لوگوں کی عام رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اس جھیل اور ارد گرد کا قدرتی ماحول برقرار ہے۔ سرسبز پہاڑوں اور برفانی چوٹیوں کے عین درمیان اس جھیل کا نظارہ نہایت ہی دلکش ہے۔ اس جھیل کے بعد ہمارا اگلا پڑاؤ سپن خارڈ جھیل تھا، جس کی روداد علیحدہ ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔